الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، ذکر چل رہا ہے منافقین کی علامات کا اور ان کے امراض کا۔ پچھلے کئی دروس سے تو آج بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کالذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں تم بھی انہی کی طرح ہو۔ لیکن آگے ایک اور بات بیان فرمائی، کانوا اشد منکم قوہ، طاقت میں قوت میں تم سے پہلے لوگ زیادہ تھے، مالی طاقت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، مال کی کثرت بھی زیادہ تھی، اولاد کی کثرت بھی زیادہ تھی، لیکن تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب پچھلی قوموں کے پاس آپ سے قوت بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، ان کا نام و نشان سب ہستی سے مٹ گیا ہے، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
آج ان کی اتباع کرنے کو سعادت سمجھنے والا کوئی نہیں ہے تو تمہارا بھی کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجیے۔ پھر فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم، ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا لو۔ دنیاوی فائدہ انہوں نے اٹھایا، طاقت بھی تھی، مال کی کثرت بھی تھی، اولاد کی کثرت بھی تھی، لیکن دنیاوی فائدہ اٹھایا انہوں نے بس، اخروی فائدہ نہیں لیا۔ آخرت کے لیے انہوں نے اولاد سے، مال سے اور اپنی طاقت اور قوت سے فائدہ نہیں حاصل کیا۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، جوانی ہے، مال کی تھوڑی فراوانی ہے، تو ہم بھی نیکی کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم بھی عیاش پرستیوں میں رب العالمین کی نافرمانی والے اعمال کرتے ہیں، ایسے کرتوت کرتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں۔ کیوں جی؟ کبھی احساس ندامت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی احساس نہیں آیا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے؟ کل میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا سامنا کرایا جائے گا، تو ہم کس منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ ہمیں ہماری جوانی، طاقت، پیسہ، اولاد کی کثرت اس بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتی۔ جائزہ لیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ اٹھایا، دنیاوی فائدہ اپنے حصے کا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کا دنیا میں۔ مال و دولت سے کیا آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اپنی طاقت سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اپنی اولاد سے دنیاوی طور پر کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر مال کمایا، مال کی بھی کثرت ہو گئی، اولاد دنیا داری پر چھوڑ دی، بڑھاپا آیا، یہ اولاد پوچھتی نہیں، یہ اولاد پوچھتی نہیں۔ جب طاقتور تھا مال کماتا رہا، جب بیمار ہوا تو یہ مال بیماریوں پر لگا رہا ہے۔ اولاد کو دین نہیں سکھایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں سکھائے، تو آدمی بڑا ہوتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، باپ کو جانتی ہی نہیں ہے، بیمار پڑا ہے، اولاد کو ٹائم ہی نہیں ہے علاج کرانے کا۔ تو اسی کو فرمایا كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسے فائدہ اٹھا گئے تم سے پہلے لوگ، تم بھی اٹھا لو۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم بھی گھستے چلے جاؤ جیسا کہ وہ لوگ گھسے گئے، دبے گئے زمین پر۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، وہ لوگ ہیں جن کے اعمال مٹا دیے گئے، ضائع کر دیے گئے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی ایسے طریقے اختیار کرو گے جیسے طریقے پچھلی امتیں اختیار کر چکی ہیں،
اور اس حد تک کہ ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش، ہو بہو آپ سے جو پچھلی قومیں آئی ہیں ان کی نقل اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی کسی بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے۔ ہاں، اور یہ کیوں ہوگا؟ علماء سے دور ہو جانے کی وجہ سے، قرآن اور سنت سے دور ہو جانے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو سیکھنا اپنے لیے حقارت سمجھنا، علماء سے دور ہو جانا، دین والوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہم پچھلی امتوں کے طریقے پر چلے جائیں گے، جہالت کی وجہ سے۔ بہرحال یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کی تصدیق کے لیے اگر تمہارا جی چاہے تو یہی آیت پڑھ لیں، کالذین من قبلکم۔ آگے فرمایا، وَلَمْ يَأْتِهِمْ، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس، نَبَأُ الَّذِينَ، ان لوگوں کی خبر، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کون؟ قوم نوح، من قبلہم قوم نوح، جناب نوح علیہ السلام کی قوم۔ کتنا انہیں اپنی طاقت پر فخر اور مان تھا، 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں فریاد کر دی، یا باری تعالیٰ یہ میری نہیں سنتے، اس قوم پر عذاب نازل فرمائیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، نوح جاؤ، کشتی تیار کرو، خشک زمین ہے، کشتی تیار ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ ہنس رہے تھے، انہوں نے کہا، نوح تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو واقعی پاگل ہو گیا ہے، نہ یہاں دریا ہے ساتھ، نہ سمندر ہے، خشک پر کشتی بنا رہا ہے، خشک زمین پر کشتی بنانے کی تجھے سوجھی ہے تو بنا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، فریاد کی، یا باری تعالیٰ کشتی تیار ہو گئی ہے، اس قوم کے ساتھ عذاب والے معاملے کا وعدہ پورا فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح ٹھہر جا، تھوڑا صبر کرے۔ پھر کیا ہوا؟ قوم بڑی بدبخت تھی، حرکتوں سے باز آنے والی نہیں تھی، انہوں نے بطور مذاق استہزاء کشتی میں پیشاب پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جناب نوح علیہ السلام کا دل بہت دکھا، فریاد کی، یا باری تعالیٰ میں نے کتنی محنت سے آپ کے حکم پر کشتی تیار کی اور یہ قوم اس میں پیشاب پخانہ کر رہی ہے۔ تو اللہ کو منظور یہی ہے، اور پوری کشتی بھر گئی۔ تو اللہ نے ان میں خارش کی بیماری پیدا کر دی، قوم نوح میں خارش کی بیماری پیدا کر دی۔ اب وہ حکیموں طبیبوں سے علاج کرواتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک قوم کا فرد اوپر پیشاب کرنے گیا تو اس کشتی میں گر گیا، جیسے باہر آیا صحت یاب ہو گیا، کوئی بیماری نہیں، صحت یاب ہو گیا۔ اس نے دوسروں کو کہا، میں صحیح ہو گیا ہوں، آپ بھی صحیح ہو جاؤ گے۔ تو جو اب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کی دل آزاری کر رہے تھے،
توہین کر رہے تھے، اہانت کر رہے تھے اور کشتی میں پیشاب کر رہے تھے، اللہ نے انہی کے پیشاب پخانے کو ان کو پلایا بھی ہے، ان کو نہلوایا بھی ہے، اور یہاں تک کہ آخر میں دھو کر پی رہے تھے، لیکن ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہیں ایسی قوم کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم عاد کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر تیار کر لیے تھے؟ قوم سمود، قوم ابراہیم اور مدین کے رہنے والے، اور وہ بستی جس کو اللہ نے الٹ دیا، اور ایسے خام خانی الٹ دیا۔ دلیل دے رہے ہیں اتتہم رسلہم بالبینات، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے، کھلی دلیلوں کے ساتھ آئے۔ ہاں جی، قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم ابراہیم ہو، اور مدین والے ہوں، یا وہ بستی جس کو اللہ نے الٹ دیا، قوم لوط۔ اتتہم رسلہم بالبینات۔ تو آج نبوت کا دروازہ بند ہے تو ہمارے پاس وارثان نبی آتے ہیں، علماء کرام ہمیں دین سمجھائیں گے۔ اگر ہم نے علماء سے روگردانی کی تو دنیا کا فائدہ ہے، لے لیں، دنیا میں شاید عذاب بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ایسا عذاب نہیں ہے کہ پوری طرح ملیا میٹ ہو جائیں، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب ہم پر مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کر دیتے ہیں جو عوام کی خیر خواہ نہیں ہوتے، عوام کو چوس لیتے ہیں، خون چوس لیتے ہیں عوام کا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آج بھی کہا جاتا ہے بھئی نماز پڑھ لو، دین کی طرف آ جاؤ، حقوق العباد کا خیال کرو، کسی دوسرے کے حق پر قبضہ نہ کرو۔ جی کیوں نہ کریں؟ کہا جاتا ہے بھئی اگر آپ یہ ناجائز کام کرو گے اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے، تو ہم کوئی دل میں کہتا ہے، کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے، وہ جب قبر آئے گی دیکھی جائے گی، جب مریں گے دیکھا جائے گا، جب اگلا جہان آئے گا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھے گا اس دن تو حساب و کتاب ہوگا۔ پھر یہ نہ سوچنا، پھر یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا۔ اللہ ظلم فرمانے والے نہیں ہیں، اللہ انصاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات ہم پر رحم فرمانے والی ہے، ہاں جی، کرم فرمانے والی ہے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فلم دیکھنے کا کھلا ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے ہمارے پاس فلم دیکھنے کا، گناہ کرنے کا، چغل خوری کی مجلس میں بیٹھنے کا، گانے کی محفل میں بیٹھنے کا، ناچ گانے دیکھنے کا بڑا ٹائم ہے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجنے کا ٹائم نہیں۔
اپنی آخرت کی تیاری کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم بھول گئے، آخرت کو بھول گئے. تو اللہ نے بھی فرما دیا نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا. مال ہے ہمارے پاس، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے. فرمایا یقبضون ایدیہم، یہ منافقوں کی عادت ہے، جب اللہ کے نام پر مال دینے کی باری آتی ہے وہ اپنی مٹھی کو بند کر لیتے ہیں، اپنی مٹھی کو بند کر دیتے ہیں. لیکن یہی لوگ جب دنیا کے کسی شرارت والے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں پھر ان کے پاس دولت ایسے نکل آتی ہے جیسے قارون کے پاس تھی، جیسے فرعون کے پاس تھی. لیکن جب معاملہ اللہ کے نام پر آتا ہے اپنی مٹھی بند کر کے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مفلس، مسکین، غریبوں سب سے گئے گزرے ہو، دینے کو دل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے غافل ہے اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کماتا ہے. تو حرام کا مال حرام جگہ پر خرچ ہوتا ہے، حلال کا مال حلال راستے پر خرچ ہوگا. یہ سوچ لیں آپ. بہرحال میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.